صحیح। آپ مجھے مشورہ دیں، آپ کی تقریباً 28-30 سال تک میرے خیال سے ایج ہے، ہاں جی ہے۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں آپ کے لیے جو رشتہ دیکھا جائے وہ کس طرح کا دیکھا جائے؟ زیادہ ایج کا ہو، کم ایج کا ہو؟ بس میں کہتی ہوں شریف ہو، اچھے ہو، لیکن نارمل ہی ہو، اتنا بوڑھے بھی نہ ہو، نارمل ہو بس۔ یعنی کہ نارمل ایج والا ہاں ہو۔ جی، صحیح ہے، صحت بس اچھی ہونی سب چاہیے۔ سے یہ بڑی بات ہے کہ وہ لوگ اچھے ہوں، شریف ہوں، کوئی ظلم زیادتی کرنے والے نہ ہو، تو برے لوگ نہ ہو، بس اس چیز سے ڈر ہے، باقی تو کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ ان کی گفتگو سن سکتے ہیں، زیادتی کرنے والے نہ ہوں، تشدد کرنے والے نہ ہوں، ظلم کرنے والے نہ ہوں، محبت کرنے والے ہوں، ہاں جی، اچھے ہوں، عزت کرنے والے ہوں، سب عزت سے کرنے بڑی والے بات۔ ہوں۔ ہاں جی، اور کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو بتا سکتی ہیں؟ بس فی الحال تو یہی ہے، باقی آپ کو پتہ جیسا میں نے بتایا نا کہ وہ مارتا ہے بہت سے، تشدد کرتے، پہلے ہی میں اس طرح ہوں کہ وہ مجھے مار مار کے مجھ سے سارے گھر کے کام بھی کرواتے، تشدد بھی کرتے، اوپر سے ڈرگز وغیرہ لیتے، تو وہ نشے کی حالت میں سمجھ نہیں آتی میں کیسے بیان کروں بات، تو اس طرح کے لوگ نہ ہو، بس میں یہ چاہتی ہوں جو نشہ بھی نہ کرتے ہوں۔ نشہ بھی نہ کرتے ہاں ہوں، جی، نشے سے نفرت کرتی جی ہیں؟ بہت نفرت کرتی ہوں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ جی ناظرین، نشے والا بندہ جو ہے وہ بالکل رابطہ نہ کرے۔ سگریٹ والا کر سکتا ہے؟ ویسے تو نہیں، لیکن اگر اس سے اچھا ہے تو ٹھیک ہے، ویسے نہیں۔ یعنی کہ سادی سگریٹ اگر پیتا ہو، اچھا بھری ہوئی نہیں؟ اچھا، ہاں جی، یہ کہ بس لوگ اچھے ہوں نا، عزت کرنے والے ہوں، بالکل تشدد کرنے والے نہ ہوں۔ بالکل ناظرین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہوں۔ اچھا، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو ایج ہے، عمر، وہ آپ کی کتنی ہے عمر؟ 30 سال، ابھی 30 میں ہوں۔ 30 سال؟ ہاں جی، چھوٹی عمر میں شادی کروائی تھی نا میرے اچھا ماں باپ نے۔ ہاں جی، 30 سال کی کافی ساری آپ کمزور ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی کھانے پینے کی کمی ہے؟ کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے؟ کوئی اچھی خوراک نہیں کھاتی؟ کیا مسئلہ ہے؟ کھاتی تو ہوں، دراصل آپ کو پتا جس طرح ٹینشنیں پریشانیاں ہیں، بچی بھی ہے، پھر ساتھ اس کا ہے، تو پھر یہ حال تو ہونا ہے نا۔ محنت مزدوری کرتی ہوں تو اس کا پیٹ پالتی ہوں اپنا بھی، اور پھر ساتھ میں باتیں سنتی ہوں لوگوں کی، تو اوپر سے جو میرے ساتھ ہو کے گزری ہے اس کی وجہ سے بھی ٹینشنیں لیتی رہتی ہوں، یہی کچھ ہے اس وجہ سے بھی۔ اچھا، ایک بچی بھی ہے آپ؟ ہاں جی، 8 سال کی ہے۔ 8 سال کی بچی ہے؟ ہاں جی۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو پہلی شادی ہے وہ کیسے ہوئی تھی شادی، اور کتنی عمر میں، کتنی عمر کی آپ تھی تو آپ کی وہ شادی ہوئی ہے؟ میں 17 سال کی تھی جو میری پہلی شادی ہوئی ہے، اور اس میں سے میں نا 2 سال وہ شادی چلی ہے، اور ایک بیٹی ہوئی ہے میری، تو 2 سال کے بعد پھر نا ڈیورس لے لی میں نے، کیونکہ نا وہ نشہ کرتا تھا، ڈرگز وغیرہ لیتے تھے نا، تو مار پیٹ کرتے، میری بچی کو بھی اکثر اوقات مار دیتے، بہت گندی طرح مار دیتے، اور مجھے تو بہت ہی زیادہ مارتے ہیں۔ بچی تو اس ٹائم آپ کی چھوٹی ہوگی، سال کی ہوگی یا 6 جی، منتھ کی ہوگی؟ ایسے ہی، لیکن وہ پھر بھی نا اس پہ بھی تشدد کر لیتے، کبھی تھپڑ لگا لیتے بہت زور سے، کہ میں پیسے نہیں دیتی تو مجھے کہتے پیسے دو، میں نہیں دیتی تو پھر اسے مار دیتے کہ میں اسے ماروں گا تو تم مجھے دو گی، اس یعنی طرح کہ وہ مجھے بلیک میل کرتے تھے۔ آپ کی بچی کو اذیت پہنچاتا تھا؟ ہاں جی، ایسے بھی کرتے آپ کا تھے۔ جو شوہر تھا؟ جی، اور بچی کا جو سگا باپ تھا؟ ہاں جی، اور پھر میں نے اس لیے نا ان سے خلا لے لی تھی، کیونکہ پھر میں نے جس طرح اپنے گھر میں کہا، میرے ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے لے لو ان سے خلا، تو ہم کہیں اور کروا لیں گے، حالانکہ وہ بھی غریب ہے، اب وہ بار بار شادیاں بھی نہیں کروا سکتے تھے، لیکن پھر ایک بار تو خلا لے لی میں نے، پھر دوبارہ شادی ہوئی میری، اور جو دوسری جگہ ہوئی نا وہ لوگ بھی کسی رشتے والی نے ہی کروایا تھا، کہ بہت اچھے ہیں، پہلے 2 ماہ تو پتہ نہیں چلا اس کے، نہیں، پھر آپ کی خلا ہو گئی، یہیں پہ تھوڑا سا ٹھہرتا ہوں۔ اچھا، پھر جو دوسرا رشتہ آپ نے سوچا ہے وہ کتنے عرصے کے بعد سوچا ہے؟ سال کے بعد سوچا ہے، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد؟ کیونکہ اب آپ کی جو ایج ہے اس ٹائم 30 سال ہے، ہاں جی، ایسے کیونکہ ہم نے 30 سال کی آپ کی مکمل سٹوری جو ہے ہمارے ویور دیکھ رہے ہیں، بڑے توجہ سے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور ان کو کیونکہ ایک ایک بات جو ہے نا واضح طور پہ سمجھانی بھی پڑتی ہے تاکہ کسی چیز میں مسٹیک نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کی سٹوری ہے وہ مکمل ہمارے ناظرین تک، ہمارے دیکھنے والے تک مکمل پہنچے اور سچ پہنچے، کیونکہ دیکھیں 17 سال کی آپ تھی، آپ کی پہلی شادی ہوئی ہے، اس میں سے ایک بچی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے پہلا بچہ جو ہے سال کے بعد جو ہے بچہ آ جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے، اگر اللہ کو منظور ہو تو، ٹھیک ہے؟ باتیں کچھ میری کڑوی ہوتی ہیں لیکن یہ حقیقت ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور آپ نے اپنا بتایا ہے کہ وہ تشدد کرتا تھا، بچی پر بھی تشدد کرتا تھا، اور نشہ کرتا تھا، ڈرنکس کرتا تھا بقول آپ کے، ٹھیک ہے؟ جی، 2 سال کے بعد جو ہے پہلی شادی سے آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے، آپ نے وہ رشتہ ختم کر دیا، پہلی شادی ختم ہو گئی۔ پھر جو دوسری شادی کی جد و جہد ہے، اس ٹائم کیونکہ آپ کی 19 سال ایج ہوگی جب آپ نے ڈیورس لی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسری شادی کی جد و جہد ہے وہ کب آپ نے جد و جہد کی ہے، کیسے آپ کا ارادہ بنا ہے، اور
اس ٹائم آپ کی عمر کتنی تھی اور دوسری شادی جو ہے وہ پھر کیسے ناکام ہوئی ہے؟ اب آپ نے جو شروع ہونا ہے وہ دوسری شادی جو ہے وہ کب آپ کی جو ہے آپ نے کی تھی؟ وہ 1 سال پھر گھر پہ ہی رہے، 1 1.5 سال، اس کے بعد پھر وہ 21 سال ہو گئی تھی میری ایج، اس کے بعد میری شادی پھر دوبارہ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو ہاں جی، ادھر پھر میں تقریباً 4 ماہ ہی رہی ہوں، اتنی زیادہ نہیں رہی. وہ پھر ان کی اصلیت سامنے آ گئی نا کہ وہ بھی اچھے نہیں تھے، وہ تو جسم فروش جس طرح نہیں ہوتے وہ اس طرح کے مرد نکلے. اچھا. ہاں جی، وہ دھندا جس طرح کرواتے وہ ایسے مجھے کہہ رہے تھے کہ کرو. میں نے کہا میں یعنی کہ دھندے والے لوگ ہاں جی، جس سے فروشی کروانے ہاں جی، والے، وہ سچ سچ بتائیں. جی ایسے ہی ہے، کیونکہ رشتے والی نے کروایا، ہمیں نہیں پتہ کہ کون ہے کیسے ہیں. تو پھر میرے غریب ماں باپ تھے، انہوں نے کہا اچھے ہوں گے، کیونکہ وہ پہلے بڑے بڑے خواب دکھاتے رہے ہیں، ہم امیر ہیں، یہ ہیں وہ ہے نا، تو اس وجہ سے کروا دیا. تو پھر جب میں وہاں پہ رہی 2-3 ماہ رہی تو مجھے اس طرح بتایا گیا کہ ایسے کرنا ہے. میں نے کہا نہیں. پھر 4 ماہ یا 5 ہوئے ہوں گے. تو آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ کیسے کرنا ہے؟ یہاں پہ غیر مرد آئیں گے، ان سے ملاقاتیں کرنی ہیں، ان سے جو ہے غلط کام کروانا ہے. ہاں جی، ایسے کہہ رہے تھے مجھے. شور کہتا تھا؟ جی شوہر کہتا تھا. پھر میں نے کہا نہیں، میں تو آپ کو چھوڑ دوں گی پر میں ایسے نہیں کروں گی. میں نے کہا میں مر جاؤں گی لیکن آپ اس بات میں نے کہا ایگری نہیں ہوں گی. تو اس وجہ سے پھر نا وہاں سے بھی میں نے خود ہی ہلا لے لی. میں نے ہاں جی، میں نے اپنے ماں باپ سے کہا، انہوں نے کہا اب ہم اپنے گھر تمہیں نہیں لا سکتے، اب تم جانو وہ جانے، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ایسا ہوگا. لیکن میں نے کہا اب جو مجھے پتہ ہے وہ آپ کو نہیں پتہ. وہ کہتے ہیں ہم شادیاں ہی نہیں کرواتے رہیں گے، تو کچھ گزارا کرو اس کے ساتھ. تو میں نے کہا پھر میں نے خود کھلا لے لی. کہنے لگے اپنی مرضی کرو. تو یہ کہ گھر پہ انہوں نے بھی نہیں رکھا مجھے. پھر میں اپنی دوست کی طرف چلی گئی. اپنی دوست کی طرف؟ ہاں جی، اس کے پاس رہنے لگ گئی. دوست وہ کون ہے؟ لڑکی ہے لڑکا ہے؟ لڑکی ہے. لڑکی ہے. یعنی کہ اس طرح وہ بچپن سے یعنی کہ سہیلی بنی ہوئی ہے. ہاں جی، بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس وجہ سے اس نے مجھے رکھا. لیکن وہ بھی کام وغیرہ ظاہر میں باہر بھی کرتی رہی، اس کے بھی کر کے بھی، تو اس طرح میں گزارا کرتی رہی. بچہ کچھ کھانا وہ دے دیتی، ایسے اس طرح گزارا کرتی رہی میں. ظاہر اب میری بیٹی ہے، وہ 8 سال کی ماشاءاللہ ہو رہی ہے، تو اسے میں نے اسکول بھی ڈالنا ہے. نہ میرے پاس اب کوئی آگے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ 8,000 10,000 میں کیا کروں؟ خود اپنا پیٹ پالوں بچی کا، یا پھر میں اس کے اسکول کا خرچہ کروں. تو میں نے سنا، ہاں جی، چینل کے بارے میں سنا کہ یہ ہیلپ کرتے ہیں. تو پھر میں نے نا مطلب یہاں پہ کانٹیکٹ کیا، کسی کے تھرو میں یہاں آئی. میں نے کہا میں اپنی بات بتا دوں سب کو کہ میری ہیلپ جو کر سکتے ہیں، بے شک مجھے کام دے دیں، ویسے میری ہیلپ یعنی جس طرح کرتے ہیں. ہیلپ جو ہوتی ہے چاہے ہمارے چینل کی جانب سے بھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، ہیلپ ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، مجھ سے بھی جو ہوگا میں بھی کروں گا. اور اس کے بعد جو ہمارے نیک لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں، اگر ان کا دل کرے گا تو وہ کریں گے، نہیں دل کرے گا تو نہیں کریں گے. ادروائز وہ زیادہ ہیلپ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے نوٹس میں نا کافی ساری فیملیاں بھی ہوتی ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر ہیلپ میں فراڈ بھی ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، اور کافی ساری فیملیاں ایسی ہیں جو لوگ ہمارے ڈائریکٹ رابطہ کرتے تھے، ان کے میں نمبر بھی لگاتا تھا. نمبر لگانے سے پھر جو ہے لوگ ان کو یعنی کہ ایک جگہ سے نہیں 10 جگہ سے لاکھوں روپے ہزاروں روپے ان کو ہیلپ بھیج دیتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ فیملی جو ہے اب فراڈ کر گئی ہے، 2 نمبری کر گئی. اس میں ناظرین ہوتا رہتا ہے، سیدھی سی بات ہے. نمبر بہت کم لگاتا ہوں، زیادہ تر لوگ جو ہے نا ایسے ہی کرتے ہیں، فیملیوں والے ویڈیو بنوا لیتے ہیں، پھر وہ سیدھی سی بات ہے 2 نمبری کرتے رہتے ہیں. لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں پر جو ہے سفید پوش لوگ ہیں، حقدار لوگ ہیں، ان کا موقف لے کے، موقف سن کے پھر ان کی اپنی طرف سے بھی میں کرتا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ فیملی مجھے مناسب لگتی ہے، ان کے کوئی بل کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، راشن کا مسئلہ ہے، پھر میں اپنے جو اچھے میرے دوست ہیں، میرے ساتھ اٹیچ ہیں، ٹھیک ہے، دیگر کنٹریوں سے، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں. الحمدللہ وہ میری عزت بھی کرتے ہیں، میرا احترام بھی کرتے ہیں، تو وہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے. ابھی میں بھی آپ کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کرتا ہوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو پکی ہیلپ ہے نا وہ آپ کی وہاں پر ہوگی جہاں پر آپ رشتہ کریں گی، جہاں پر آپ نکاح کریں گی. دیکھیں پھر وہ شوہر کی ذمہ داری ہو جائے گی، وہ آپ کی جو ہے ہر چیز کا جو ہے ذمہ دار ہوگا، آپ کی ہیلپ بھی کرے گا، آپ کے اخراجات بھی اٹھائے گا، آپ کے لاڈ نخرے بھی پورے کرے گا. کیونکہ دیکھیں جب شوہر کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے نا میاں بیوی کا، یہ بہت میٹھا رشتہ ہوتا ہے. پھر بیوی جو بات شوہر کو کہتی ہے نا، شوہر فٹو فٹ وہ بات مانتا ہے.
ہم نے کافی سارے شوہر ایسے دیکھے ہیں، یقین مانے ماں باپ کو بھی چھوڑ کے وہ بیویوں کی زیادہ عزت کرتے ہیں، بیویوں لیکن کا میرے ساتھ تو ایسا نہیں نا ہوا، مجھے تو 2 لوگوں نے دھوکہ دیا، میں تو کسی پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتی، مجھے تو نہیں لگتا کہ کچھ ایسے ہوں گے، کام ہی ہوں گے، لیکن اگر آپ کی نظر میں ہے کوئی تو پھر بتا دیجیے گا، باقی مجھے نہیں لگتا، یہ بات پھر آپ ہوتی کی ذمہ داری یہ بات ہوتی ہے ساری قسمت کی، نصیب کی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کسی کی قسمت کے ساتھ کچھ نہیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں، دور ہے نا ذرا، ہاں، کیونکہ کسی کی قسمت کے ساتھ جو ہے نا کوئی زور نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب دیکھیں 2 جگہ پہ آپ کی شادی ہوئی ہے، ناکام ہوئی، اب آپ کو کیا پتا تھا؟ آپ کو پتا ہوتا آپ کرتی نا، پہلی جگہ پہ بھی نہ کرتی، دوسری جگہ پہ بھی نہ کرتی، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی بات ہے، نہ کرتی، میں بالکل بھی نہیں کرتی، کیونکہ زندگی خراب ہو گئی ہے خراب تو ہو جاتی ہے۔ ناظرین یہ معاملے ہوتے ہیں قدرت کے، انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، اور اکثریت میں والدین رشتے کرتے ہیں اپنے بچوں کے، وہ رشتے ناکام ہو جاتے ہیں، وہ رشتے فیل ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں بتائیں کس کا قصور ہے؟ بعض ٹائم لڑکی نہیں ٹھیک ہوتی، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی، بعض ٹائم بندے کی جو ہے مرد کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی، دونوں میں سے ایک کی کمی پیشی ہوتی ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے رشتہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب ہیلپ تو ایک مرتبہ میں آپ کی کر دوں گا، ہمارے اچھے دوست ہیں ان کی جانب سے، ٹھیک ہے، یہ 1 یہ 2 یہ آپ کی، بہت مہربانی۔ یہ آپ کی ہیلپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن کی طرف سے یہ ہیلپ ہے ان کو کیا میسج دیں گی آپ؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اب دیکھیں کوئی لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے نا اب جس طرح شوہر ہے نا اس رشتے سے تو میرا بالکل اعتبار اٹھ گیا ہے، باقی کوئی جس طرح آپ جیسے ہیں تو ان کے لیے مہربانی اور تھینک یو یہ دینے کے لیے۔ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے باقی کوئی۔ نا بس میرے اور یہ کہ گھر کے بس حالات سے بڑی پریشان ہوں، اس کے لیے کچھ کروا دیں آپ، ہیلپ کروا دیں۔ ضرور انشاءاللہ، ہمارے اچھے دوست راشن ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مہینے بعد راشن آنا، بچی کا میں نے اسکول کا سوچا ہے لگانے کا، نہ میرے پاس فیس کے لیے افورڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے دوں گی، میں سوچ رہی ہوں۔ اللہ خیر کرے گا، اچھے اچھے دوست ہیں جی۔ ناظرین ہیلپ کے لیے خصوصی دعوت ہے سب کو، سیدھی سی بات ہے، رشتہ ہو نہ ہو رشتے کو پہلے سائڈ پہ رکھیں، سب سے پہلے آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ کام شروع کریں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے نیک اور اچھے اسباب پیدا فرمائے گا، پھر رشتے بھی ہو جائیں گے اچھے اچھے، آپ کے رشتے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کے لیے کوئی میں اچھا رشتہ دیکھتا ہوں تو کیا آپ ایگری ہوں گی؟ آپ اس کی ذمہ داری لیں تو میں پھر آپ کی یعنی کہ ذمہ داری سے کروں گی، ایسے میں نہیں کر سکتی، مجھے کیونکہ بھروسہ نہیں۔ اگر اچھے دیکھیں جس طرح یہ جنہوں نے مجھے یہ دیا ڈونیٹ کیا، اگر یہ اچھے ہیں تو ہو سکتا ہے اور اچھے ہوں بھی، لیکن میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، میں پھر آپ کی ذمہ داری پہ کر لوں گی، پر اس کے پھر آپ ہی ذمہ دار ہوں گے، کل کو مجھے کوئی اونچ نیچ یا آنچ نہ آئے مجھ پہ۔ آپ پریشان نہ ہوں، جو ہمارے دوست ہیں نا، میری بھائی بچی ہیں، کو بھی جو سنبھالے، جو اس سے بھی اپنے ساتھ رکھے، ایسا کوئی ہو۔ بہت بندے بیٹھے ہیں، بچیوں کو سنبھالنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں، بچوں کو سہارا دینے کے لیے بھی بیٹھے ہیں۔